اور نہ ہی میری قبر کو، میرے مزار کو عید بناؤ، عید کا دن بناؤ، یعنی کہ میری بارگاہ میں، میرے مزار میں، میری قبر میں میرے روزے کی زیارت کے لیے کبھی کبھار نہ آؤ۔ جیسے عید سال میں وہ 2 مرتبہ آتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو مطلب یہ ہے کہ آتے رہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی اس کا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جس طرح عید کے دن بعض لوگ لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، فضولیات میں مبتلا ہوتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں، کھیل تماشے میں مبتلا رہتے ہیں، تو فرمایا اس طرح میرے مزار پہ آ کے، میری قبر میں آ کے یہ کام نہ کرنا، بلکہ ادب کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اور پھر فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہو، تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں جو اس کام کے لیے مامور ہیں۔ تو درود و سلام ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا درود پاک پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ آپ کا اصل نام جو تھا وہ حسن تھا، حسن سنجری، یہ علاقے کا نام ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہم کچھ سنیں گے، تو اسی مناسبت سے ہم ولی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اولیاء کیا ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلطان الہند ہیں، سلسلہ چشتیہ کے پیشوا ہیں، اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں، یعنی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے ولی، اور ان کے مرید پھر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ پایا ہے، اور خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آقا، مولا۔ تو بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق اس ماہ میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو ولی کی ایک حدیث پاک میں بیان کروں گا، بخاری شریف کی معروف حدیث ہے، جس میں اللہ پاک نے اولیاء کی عظمت کو بیان کیا ہے، اولیاء کی شان کو بیان کیا ہے، اولیاء کی رفعت کو بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقائق باب التواضع کے اندر، عاجزی کے باب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ معروف حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا قرب پانے والا، اللہ کی دوستی حاصل کرنے والے کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کہ جو کوئی اس کو دشمن رکھے گا، اس سے دشمنی کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ جیت سکتا ہے؟
یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ذلت کی جگہ پہ لے جاؤں گا، میں اس کو سزا دوں گا کہ اس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے کہ ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو اب حدیث کے اگلے حصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا نصاب بیان کیا ہے، ولایت کا سلیبس بیان کیا ہے۔ کیا کسی آستانے پہ بیٹھنے والا، کوئی بڑی گدی رکھنے والا، کیا وہ ولی ہوگا؟ کیا ولایت کا تعلق کوئی جدی پشتی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ کیا ہر پیر کا بیٹا آگے وہ ولایت کا سلسلہ اس کی نسلوں میں جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ولایت کا نصاب کیا ہے، ولایت کا سلیبس کیا ہے؟ اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ولی کون ہے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ یہ ولایت کا نصاب۔ فرمایا کہ ولی وہ ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے وہ میرے قریب ہوتا ہے، میرے نزدیک ہو جاتا ہے، میرا قرب پا لیتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، جو فرائض ہیں۔ جب وہ ادا کرتا ہے، جب وہ فرائض کی ادائیگی کو تھام لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرا قریبی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرائض سے یہاں پر فرض نماز، فرض روزہ، زکوٰۃ جو فرض، اگر حج کسی پر فرض ہے تو حج ہے۔ فرائض میں وہ تمام چیزیں آ گئی، صرف نماز ہی نہیں، جو بھی شریعت نے فرض کیا ہے، جس کو کرنا فرض ہے اور جس سے رکنا فرض ہے۔ حرام کام سے رکنا فرض ہے، ناجائز کام سے رکنا یہ لازمی ہے۔ تو جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے رکنا فرض ہے، اور بہت سارے کام ہیں ان کو ادا کرنا فرض ہے۔ تو جب بندہ فرائض کی حفاظت کرتا ہے، فرائض کو پختگی سے یہ پکڑ لیتا ہے۔ اب بعض آستانے آپ نے دیکھے ہوں گے جناب کہ وہاں پر عورتیں آ رہی ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہی ہیں عورتیں، وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہ پردہ بھی تو بھائی فرض ہے۔ تو اب وہ بندہ کیسے ولی ہو سکتا ہے جو رب کے فرضوں کی حفاظت نہ کرے، جو اللہ نے بندے پر فرض کیا ہے، جو ان فرضوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کیسے ولی ہوگا؟ ولی کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے، فرائض کو وہ تھام لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ مسلسل بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو ہے نا فرض، اور پھر اس کے بعد وہ فرضوں سے اضافہ کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی نوافل سے مراد ہر وہ چیز جو فرضوں سے زائد ہو۔ نماز کے نوافل بھی مراد ہیں، زکوٰۃ نفلی صدقہ دیتا رہتا ہے، نفلی وہ حج کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ نفلی جو چیزیں ہیں فرائض سے وہ زائد کرتا رہتا ہے۔ تو جب یہ دونوں کام کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، فرضوں کے علاوہ وہ نفل بھی ادا کرتا ہے، اور مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے، پھر ایک موقع ایسا آتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، وہ میرا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر شارحین نے بڑی پیاری بات لکھی، بالخصوص علامہ ابن حجر شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ فرض تو بندہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ آخرت اس کی تباہ نہ ہو جائے، آخرت کے خوف سے، اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے ڈر سے بندہ فرض ادا کرتا ہے۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے نا فرض بطور قرض ہے، تو یہ تو لازم ہے۔ اور نفل جو ہوتے ہیں
وہ فرضوں سے زائد ہیں. ایک دنیاوی مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ نے فرض کریں کسی بندے کا قرض دینا ہو تو آپ اس کو پیسے دے دیں تو وہ تو بھائی لازم تھا آپ پہ، وہ تو لازمی آپ نے دینا تھا. اور ایک وہ بندہ ہے کہ آپ اس کو تحفہ دیتے رہتے ہیں، ہدیہ دیتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً، احساناً آپ تحفہ دیتے ہیں. تو اب جس بندے کو آپ جتنے زیادہ تحفے دیں گے اس کا قرب پالیں گے نا، اس کے قریب ہو جائیں گے. ویسے بھی ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو جس کو آپ گفٹ دیتے ہیں اس کا قرب پا لیتے ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل. بندوں کے ساتھ مثال بیان نہیں کی جا سکتی، سمجھانے کے لیے عرض کی. اسی طرح آپ سمجھے، ایک تو ہے فرائض، وہ بندہ اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے، اور ایک ہے نفل، وہ بطور گفٹ ہیں، وہ بطور تحفہ ہیں، وہ ایک خدمت کے لیے ہیں. تو جب بندہ یہ فرضوں سے زائد کرتا رہتا ہے اور اس کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب پا لیتا ہے، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات بعض شارحین نے لکھی کہ وہ بندہ جو فرض کو چھوڑ کے نفل میں مشغول ہو جائے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور نفلی صدقہ کرتا رہے، فرض حج ادا نہ کرے نفلی حج کرتا رہے، فرض نماز نہ پڑھے نفل نماز پڑھتا رہے، فرض روزے نہ رکھے اور نفل روزے رکھتا رہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے فرائض ادا کرے، اس کے بعد نوافل پڑھے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا. اور وہ بندہ جو نفلوں میں مشغول رہا اور نفلوں کی وجہ سے فرض کو اس نے چھوڑ دیا تو فرمایا وہ مغرور ہے. مغرور اردو والا نہیں، عربی والا، یعنی اس کو دھوکا، وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے. اور وہ بندہ جو فرضوں کی وجہ سے نفل نہ پڑھ سکا، یعنی کہ جیسے قضا نمازیں اس نے ادا کرنی ہے وہ ادا کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے نفل نہیں پڑھ رہا، تو اب وہ معذور ہے. فرضوں میں مشغول رہا، اس وجہ سے نوافل ادا نہیں کر سکا، تو وہ معذور ہے، اس کو ایک عذر ہے. تو یہ ولایت کا نصاب ہے کہ ولی کون ہوگا جو فرائض کی حفاظت کرتا ہے، جو نوافل یہ پابندی سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور ان کے اس بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا، جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یمشی بہا، جن کے ذریعے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اس کا مطلب ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کیا اس کا مطلب ہے، وَیَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِہَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِی یَمْشِی بِہَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی نے کئی معنی اس کے بیان کیے فتح الباری میں آپ کو چند مطلب بیان کرتا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ میری عبادت کرتا ہے بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، جس طرح کے اس کو اپنے کانوں سے محبت ہے، جس طرح کے اس بندے کو اپنی آنکھوں سے محبت ہے، جس طرح اس کو اپنے ہاتھوں سے محبت ہے، جس طرح اپنے پاؤں سے محبت ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے محبت ہے، اسی طرح وہ میری عبادت سے محبت کرتا ہے، میری عبادت سے الفت کرتا ہے، میری عبادت سے چاہت کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو عبادت سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے، کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے، کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا اس کی آنکھ ضائع ہو جائے،
کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا اس کی قوت سماعت ضائع ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا اس کا پاؤں ضائع ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح وہ بندہ عبادت کو عزیز رکھتا ہے، ساری دنیا جاتی ہے تو جائے، وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ فرائض کی حفاظت کرتا ہے، عبادت سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی لگن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کو پیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور دوسرا ایک اور مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہاتھ کان بننا یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے ان اعضاء سے صرف میری رضا والے کام کرتا ہے، اپنی آنکھ سے میری رضا والی چیز دیکھتا ہے، اپنی کانوں سے میری رضا والی باتوں کو سنتا ہے، اپنے ہاتھ اسی طرف اٹھاتا ہے جس طرف میری رضا ہو، اپنے پاؤں کے ساتھ اسی طرف چل کے جاتا ہے جس طرف میری رضا ہو۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ان اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے بطور خاص، کہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ بطور خاص اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اولیاء محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہے اور فرشتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد، اور بھی کئی معانی علامہ ابن حجر نے بیان کیا، میں نے دو چار یا کچھ مختصراً بیان کیا۔ اور آگے پھر کیا فرمایا، فرمایا پھر کیا کفیت ہوتی ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب بندہ فرائض کی حفاظت کرتا ہے، نوافل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھے کہ یہ ولایت کا نصاب ہے، تو پھر اللہ اس کو یہ انعام دیتا ہے۔ اور جو بندہ ایسا نہ کرے، فرضوں کا قتل عام کرے، جو بندہ نفلوں کے قریب تک نہ جائے اور ولایت کا دعویٰ کرے، تو وہ پرلے درجے کا دھوکے باز ہے۔ تو پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کسی چیز کا تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اس کو وہ چیز دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ اسی لیے تو ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، اللہ ان کی باتوں کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حدیث کا جملہ کیا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا وہ میرا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، میرا جو ولی ہوتا ہے، وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں کرتا، ایک کام میں مجھے تردد ہوتا ہے، جب مومن کی جان نکالتا ہوں، مومن کی جب جان نکالتا ہوں اس وقت تردد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں مجھے تردد ہوتا ہو، یعنی تردد کہتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یکرہ الموت، وہ میرا ولی، وہ مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ انا اکرہ مساءتہ، اور میں بھی اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ذہن میں رہے، اللہ تردد سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے کہنا کہ اس کو تردد ہو گیا یہ جائز نہیں۔ تو پھر یہ جو حدیث شریف میں آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں، ان میں سے میں ایک دو بیان کرتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جب ملک الموت علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس ولی کی، اس مومن بندے کی جو میرا محبوب ہے، جو میرا پیارا ہے، اس کی روح قبض کرو، تو وہ ملک الموت علیہ السلام اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتا ہے، ملک الموت علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو، اس کی ولایت کو، اور لوگوں کو اس کے ذریعے جو نفع پہنچ رہا ہے، اللہ اکبر، تو ملک الموت علیہ السلام کو تردد آتا ہے کہ میں کیا کروں. لیکن پھر وہ سوچ میں پڑتے ہیں، اور پھر اللہ کا جب حکم یاد آتا ہے کہ رب نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ روح نکالنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں اور روح نکال دیتے ہیں. تو یہ ملک الموت علیہ السلام کو تردد ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. تردد کا یہ مطلب ہے، تردد کا یہ معنی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی مطالب ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی کام ہیں وہ کن فرماتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتے ہیں. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سوائے مومن کی جان کے نکالنے کے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی بتدریج نکالتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ نکالتا ہے. تو اس بات کو تردد کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اس بات کو تردد کے ساتھ بیان کیا گیا. تو یہ تردد کا مطلب ہے کہ فرمایا کہ مومن کی جان نکالتے وقت جو مجھے تردد آتا ہے، اور کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں آتا. وجہ پھر کیا آگے بیان کی کہ وہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں بھی اس کے غم کو ناپسند کرتا ہوں. کیا مطلب، کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس مومن بندے کے لیے، اس ولی کے لیے تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے جنت ہے. مطلب وہ جو نزا کی کفیت ہے، نزا کے وقت جو تکلیف بندے کو پہنچتی ہے، نزا کے وقت جو جان کنی کا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کیونکہ حضرت عمر بن عاص سے جب پوچھا گیا، وہ حالت نزا میں تھے، علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ نقل کیا، حالت نزا میں تھے، اور ان سے یہ کفیت پوچھی گئی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ آنا اتنفس من خرمی ابراتن، کہ میں جو سانس لے رہا ہوں سوئی کی نوک سے لے رہا ہوں، یعنی کہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہوں، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک کانٹے دار جاڑی وہ میرے سر سے لے کے پاؤں تک پھیری جا رہی ہو، اس قدر مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو یہ ایک تکلیف اس وقت نزاع کی جو مشکل ہے، یہ کہ اس چیز کو وہ مومن ناپسند کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کے غم کو ناپسند کرتا ہوں. لیکن جو ہی روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اپنی مغفرت کے ساتھ نواز دیتا ہے. اب اس کے لیے وہ جنت کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی کفیت کو یہ فرمایا گیا. اور ویسے بھی مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ مومن کی جو موت ہے وہ پیشانی میں پسینے کے ساتھ ہے. مضمون ہے حدیث کا کہ مومن کی جب موت آتی ہے اس کو پیشانی میں پسینہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک حدیث پاک ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جو ایک ولایت کا نصاب جس پہ بیان کیا گیا. اس لیے ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے کہ جو بندہ بھی فرض پڑے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، پھر فرض نوافل سے مراد یہاں نماز ہی نہیں ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھیں نا، دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، دن کو بھی اور رات کو بھی. اللہ اکبر، قرآن پاک اس قدر وہ تلاوت کیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ غیبت نہیں کیا کرتے تھے، چغلیاں نہیں کیا کرتے تھے. یہ بھی فرض ہے نا، غیبت سے بچنا، چغلیوں سے بچنا. بلکہ آپ کے مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے پیر صاحب خواجہ غریب نواز حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کئی سال رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مسلمان کا راز فاش کیا ہو. ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی اور شاید ہم نے بہت کارنامہ کر لیا. نہیں بھائی، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا،
راز فاش نہیں کیا کہ کیا ضرورت ہے بھی کسی کا راز دوسرے کو بتانے کی. یہ تھا ان بزرگوں کا کردار. پھر یہ اللہ کا قرب پانے والے ہوئے, اللہ کے دوست ہو گئے. پھر ان کو رتبہ کیا ملا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ, حضرت عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز سے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. جب سلام پیش کیا, کہا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب سلام عرض کیا تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام یا کتب المشائخ, کہ تم پر بھی سلام ہو اے مشائخ کے کتب. اللہ اکبر. تو یہ رتبہ ملا, انہوں نے فرائض کی حفاظت کی, نوافل کی حفاظت کی. تو اللہ کرے ہم بھی تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں, فرائض کی حفاظت کرنے والے, نوافل کی بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں. تو نیت بھی کر لیں, آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے, اپنے اپنے گھروں میں ہم اس کا اہتمام بھی کریں. جو بھی گھر میں پکا ہو وہ اصال ثواب کریں اور دعا مانگ لیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور یہ بزرگوں کا عرس منانے کی بہت برکتیں ہوتی ہیں, اور ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنے کی نیت کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری بڑھائے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اولیاء ہیں, ان سے بھی ہر دم ہماری محبت بڑھائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر.